ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللہ جل جلالہ کی حمد و ثنا سرکار فخر کائنات خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد رب ذوالجلال کے فضل و کرم اور دیوی توفیق سے الحمدللہ ہر اتوار بعد نماز ظہر درس قرآن کا یہ سلسلہ جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس عمل پر استقامت نصیب فرمائے، قرآن مجید کے نور سے ہم سب کے قلب کو منور فرمائے۔ رب تعالیٰ قرآن مجید سورۃ البقرہ آیت نمبر 186 دوسرا پارہ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اور جب آپ سے پوچھے میرے بندے عنی میرے بارے میں فإنی قریب، تو انہیں بتا دو کہ میں قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں جب وہ مجھ سے دعا کرتے ہیں۔ فلیستجیبوا لی، پس چاہیے کہ میرا حکم مانیں، ولیؤمنوا بی، اور مجھ پر ایمان لے آئیں، لعلہم یرشدون، تاکہ وہ ہدایت پا جائے۔ آیت مبارکہ میں دعا کے حوالے سے ذکر ہے، اس سے پہلے تکبیر و تشریق شکر کا حکم دیا گیا، اور اس آیت مبارکہ میں بتایا گیا ہم تو بہت قریب ہے، لہٰذا تمہارے تکبیر ہو یا شکر کرنے کا انداز ہو سب کو ہم جانتے ہیں۔ اسی طرح پیچھے جو ہے آیت مبارکہ میں رب تعالیٰ کی حمد و شکر کا ذکر تھا، اب یہاں سے دعا کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی ایک جماعت عشق الہی سے سرشار رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے اور عرض کرتی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، رب کہاں ہے؟ صحابہ کا سوال، جیسے صحابہ نے یہ سوال پوچھا رب تعالیٰ کی طرف سے یہ آیت مبارکہ نازل ہو گئی فإنی قریب، ہم تو قریب ہیں۔ اب یہاں اس جانب بھی اشارہ ہے کہ صحابہ کرام کا رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے رب کے بارے میں پوچھنا، اس کا مطلب صحابہ بھی جانتے تھے کہ در حقیقت رب کا پتہ حضور کے پاس ہے، یعنی حضور رب کا پتہ ہے، انہی کے پاس آ کر اس کا نشان ملتا ہے۔ اس لیے صحابہ نے یہ سوال کیا۔ کسی شاعر نے بھی اسی جانب اشارہ کر کے گفتگو کی، کہتا ہے کونین کی ہر چیز کا سامان محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کونین کی ہر چیز کا سامان محمد ہے، توحید کے مضمون کا عنوان محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس طرح ایک شان نزول یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ اعرابی نے پوچھا تھا رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہ رب قریب ہے؟
کہ ہم اس کی مناجات کریں، یا رب دور ہے کہ ہم اسے پکاریں؟ قریب ہے تو مناجات کرے، دور ہے تو اسے پکارے۔ تو یہ آیت مبارکہ نازل ہو گئی۔ اسی طرح ایک اور بھی شان نزول ملتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے پوچھا کہ کس وقت ہم دعا کریں، وہ کون سی گھڑی ہو جس میں ہم دعا کریں؟ تو یہ آیت مبارکہ نازل ہو گئی۔ بہرحال فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب آپ سے میرے بندے پوچھے اے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، تو انہیں کہہ دو، رب کے بارے میں بتا دو، فَإِنِّي قریب، کہ میں تو بہت قریب ہوں۔ اور اس قریب سے مراد زمان و مکان نہیں، کیونکہ رب تعالیٰ زمان و مکان سے منزہ و مبرہ، پاک۔ اس سے مراد رحمت ہے، کرم ہے، فضل ہے۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت قریب ہے احسان کرنے والوں کے، نیکوکار کے۔ تو یہ قریب سے مراد وہ قریب ہے، یعنی اس کی رحمت کاملہ، کرم فرمانا، یہ سب چیزیں جو ہے بہت قریب ہے۔ اب کچھ درجات بھی ہیں، جب بندہ وہ کام کرتا ہے تو وہ رب تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر قرآن مجید کی تلاوت کرنا، قاری قرآن اپنے رب کے بہت قریب ہے۔ اسی طرح نوافل پڑھنا، اسی طرح سجدے کرنا، تہجد کی عبادت کرنا، اور بندہ سب سے زیادہ اپنے رب کے قریب سجدے کی حالت میں ہو جاتا ہے، سب سے زیادہ۔ اور ساتھ ہی ساتھ مقربین کی صحبت میں بیٹھنا، جو اللہ رب العزت کے خاص بندے ہیں، ان کی صحبت میں بیٹھنا، ان کی برکت سے بھی بندہ اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا قرین ساتھی شیطان تھا، جو ہر کسی کے ساتھ ایک ہوتا ہے، تو قرین ساتھی شیطان تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں وہ شیطان بھی مسلمان ہو گیا، نیکوکار بن گیا۔ تو صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ اب ایک تو یہ ہے کہ بندہ اپنے رب کے قریب ہوا، بندہ اپنے رب کے قریب ہو گیا، اللہ کا ولی بن گیا۔ ایک وہ مقام ہے کہ رب بندے کے قریب ہو گیا، شان کتنی اعلیٰ ہو گئی۔ بندہ اپنے رب کے قریب ہوا، اب اس کے پاس خاص طور پر دو چیزوں کا ظہور ہوگا، اس کے ذہن میں دو باتیں بار بار آتی رہے گی۔ اگر بندہ جو ہے اپنے رب کے قریب ہوا، وہ سب سے پہلے اس درجے پر پہنچے گا کہ وہ سوچے گا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب یہ تصور بن جائے گا تو پھر وہ گناہ سے دور ہو گیا، بہت دور ہو گیا، کیونکہ اب اس کا ذہن بن گیا میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اب کہاں گناہ کر سکتا ہے یہ؟ جس کا کامل یقین اس بات پر ہو جائے، مسلمان ہر بندہ جانتا ہے کہ رب مجھے دیکھ رہا ہے، لیکن اس پر کامل یقین ہو جائے کہ ہاں میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، غلط کام کر سکتا ہے؟ تصور میں بھی نہیں، کیونکہ اس کا پختہ یقین ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اب وہ اپنے رب سے حیا کرتا ہے، خوف رکھتا ہے، کہاں گناہ کے قریب جائے گا۔ پہلا زینا، جب بندہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے تو یہ اس کے ذہن میں سب سے پہلے بات آ جاتی ہے کہ اب میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اب جو ہے جب یہ خیال آیا گناہ سے دور ہوا۔ دوسری صورت کہ در حقیقت میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں، بعد میں یہ اس مقام تک پہنچ جاتا ہے کہ اب میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں۔ جب اس مقام تک پہنچتا ہے تو اب عبادتوں میں لذتیں ہی لذتیں نصیب ہو جاتی ہیں، پھر خوب اخلاص، خوب رحمت، خوب برکت، جس کی جانب حدیث قدسی میں میرا رب بھی اشارہ فرماتا ہے کہ جب بندہ اس مقام تک پہنچتا ہے، نوافل کی کثرت، سجدے کی برکت، تو جب اس مقام تک پہنچتا ہے تو اب میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے قدم بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ تو یہ رحمت برکت کیسے نصیب ہوئی، کس طرح اسے عطا ہوئی؟ یہ سجدوں کی کثرت کی وجہ سے، قرب الہی نصیب سے نصیب ہوا، تہجد کی نماز کی برکت کی وجہ سے، کثرت قرآن مجید، مقربین کی صحبت میں بیٹھنے کی وجہ سے۔ تو یہ تمام باتیں تھیں جو اس وجہ سے اسے نصیب ہوئی۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ جب اس مقام تک بندہ پہنچتا ہے تو پھر
خدائی کا ظہور اس سے ثابت ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ خدائی والے کام معاملات اس سے ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ رب کی طرف سے حکم ہو گیا کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ اب یہ معمولی ہاتھ نہ رہا، اب اس کی شان اتنی اعلیٰ ہو گئی۔ جس طریقے سے آپ دیکھیں آئینہ ہے، آئینے سے سورج کی کرنیں نکلنا شروع ہو جاتی ہے، سورج کے آثار ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، حالانکہ آئینہ خود سورج تو نہیں، لیکن سورج کی کرنیں اس شیشے پہ پڑی، اس آئینے پہ پڑی، تو اس آئینے سے سورج کے آثار ظاہر ہونا شروع ہو گئے۔ اس طرح گرم پانی ہے، آپ نے آگ کے قریب کر دیا، کچھ وقت کے بعد جو ہے وہ پانی اگرچہ پہلے پانی تھا لیکن اب آگ جیسا کام دینا شروع کر دیا اس نے، کیونکہ اس کو اس آگ کی قربت حاصل ہو گئی، تو وہ اس کی طرح ہی ہو گیا۔ تو فرمایا کہ میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، جب دعا مجھ سے کوئی کرتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ دعا کرنے والا دعا کرتا ہے، اور دعا کرنا سنت انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام بھی ہے۔ پیغمبروں نے علیہ الصلاۃ والسلام نے ہر موقع پر دعا کی، ہر جگہ پر۔ تو دعا جو ہے وہ مومن کا ہتھیار ہے اور عبادتوں کا مغز ہے، لہذا دعا کرتے رہنا چاہیے، یہاں تک کہ عبادت جو ہے وہ معلق رہتی ہے، لٹکی بھی رہتی ہے، دعا کے پر اس کے لگتے ہیں، وہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں مقرب ہو جاتی ہے، رب کی بارگاہ میں پہنچ جاتی ہے۔ یہ نہ ہو کہ عبادت کریں ہم اور دعا نہ مانگے ایسے ہی چلے جائے۔ رب تعالیٰ اس بندے سے ناراض ہوتا ہے جو دعا نہیں کرتا۔ اب دیکھیں عبادت معلق رہتی ہے، جب تک بندہ دعا کر کے اس کو پر نہ لگائے، یعنی دعا کریں گے تو پر لگیں گے تو لہٰذا وہ رب کی بارگاہ مستجاب ہو جائے گی۔ تو دعا عبادت کے بعد ضروری ہے، مختصر سی بھی اگر آپ عبادت کی دعا ضرور کریں تاکہ وہ عبادت بھی رب کی بارگاہ مستجاب ہو جائے۔ در منصور تفسیر کے اندر بھی یہ بات موجود ہے کہ میرے رب نے ارشاد فرمایا، اے آدم علیہ الصلاۃ والسلام، ایک تیرا کام ہے اور ایک میرا کام ہے۔ تیرا کام یہ ہے کہ تو دعا کر، ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اس دعا کو قبول کریں۔ تو یہ تو دعا کی شان ہے، دعا کی برکت ہے۔ مشکوٰۃ شریف کے حدیث میں تو یہاں تک آیا، بڑی شاندار روایت، بہت پیاری۔ ہم جو دعا مانگتے ہیں اور پھر سوچتے ہیں اس بارے میں، لیکن رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اس دعا کرنے والے کا کیا مقام ہے، وہ جو ہاتھ پھیلائے ہوئے ہے اس کی کیا شان ہے۔ مشکوٰۃ شریف کے اندر حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ رب العزت اس شخص سے حیا فرماتا ہے کہ جس شخص نے اپنے ہاتھوں کو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں پھیلا دیا اور اسے میرا رب حیا یہ فرماتا ہے کہ اسے خالی لوٹا دے، ان اٹھے ہوئے پھیلائے ہوئے ہاتھوں کو خالی لوٹا دے، میرا رب اس چیز سے حیا فرماتا ہے کہ جب بندہ دعا کے لیے ہاتھ پھیلاتا ہے تو میرا رب اسے عطا فرماتا ہے۔ دعا کے آداب میں سے بھی ہے، اس کا بھی خیال رکھا جائے کہ ہاتھوں کو جو ہے صحیح طریقے سے کھولا جائے، دونوں کے درمیان کچھ فاصلہ ہو، ہتھیلی آسمان کی طرف ہو اور کندھے کی سیدھ میں ہو، اس طریقے سے دعا مانگی جائے اور ذوق و شوق برقرار ہو تو یقیناً دعا رب کی بارگاہ مستجاب ہوتی ہے۔ وہ الگ معاملات ہے کہ قبولیت کے کچھ مقام گنائے گئے ہیں کہ یہ قبولیت کے مقام ہے، خاص گنوایا گیا ہے، جیسے بیت اللہ شریف پر پہلی نظر پڑے، صفا و مروہ کی سعی کے وقت، اسی طریقے سے آب زمزم پیتے وقت، مقام ابراہیم پر دو گانا نماز، دو گانا رکعت جو واجب طواف ادا کی جاتی ہے اس موقع پر، سحر و افطار کے وقت، جمعۃ المبارک کی نماز دو خطبوں کے درمیان، تو یہ مطلب اس طریقے سے کچھ مواقع ایسے ہیں جو گنوائے گئے۔ اسی طریقے سے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے مزارات پر جا کر، اولیاء کاملین کے مزارات پر جا کر دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور اولیاء کاملین کے مزارات پر جا کر دعا مانگنا یہ تو خود سنت انبیاء بھی ہے کہ بزرگوں کے قریب جا کے دعا مانگنا۔ حضرت ذکر علیہ الصلوۃ والسلام نے
اللہ کے نبی، انہوں نے بی بی مریم علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس جا کر جب ان طرح طرح کے پھل میوجات کو دیکھا جس کا موسم نہیں، تو آپ نے اس موقع پر دعا کی، ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ۔ اللہ کے نبی اس مقام پر جو اللہ رب العزت کی ولی کاملہ موجود ہے، ان کے پاس کھڑے رہ کر اللہ کے نبی دعا مانگ رہے ہیں۔ تو یہ سنت انبیاء بھی ہے، بزرگوں کے پاس جا کے دعا مانگنا کہ اللہ مجھے اپنی طرف سے نیک اولاد عطا فرما، ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ۔ ذکر علیہ السلام ایک وقت گزر کے اولاد نہ ہوئی، لوگ ایسی ہی بات بنا لیتے ہیں، فلاں بزرگ کے پاس کیوں جا رہے ہو، کیا کرتے ہو، اللہ سے مانگو، مانگا اللہ ہی سے جاتا ہے، لیکن قرب و جواہ کی بڑی اہمیت ہے، بہت اہمیت ہے۔ اب دیکھیں کعبۃ اللہ شریف کی طرف پہلی نظر کرنے سے دعائیں قبول ہوتی ہے، روایت سے ثابت ہے۔ تو کیا اللہ وہاں پر ہے، یہاں نہیں؟ کیوں اس جگہ کو خاص کیا گیا؟ تو بعض جگہ ایسی ہوتی جس کا شرف اتنا اعلیٰ ہوتا ہے، جس کی بزرگی اتنی بلند ہوتی ہے کہ میرا رب اس جگہ کی لاز رکھتے ہوئے دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ تو ذکر علیہ السلام نے دعا کی، بی بی مریم علیہ السلام کے پاس جیسے دعا کی، میرے رب نے ارشاد فرمایا ان اللہ یبشرک بیحییٰ، ہم تجھے یحییٰ کی خوشخبری سناتے ہیں، نام بھی عطا فرما دیا۔ تو قرب جوار اولیاء کاملین کے پاس جا کے دعائیں کرنا، یہ دعائیں قبولیت کے حوالے سے بہت اہم ہے، وہاں پر اللہ رب العزت دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اب بات یہ آتی ہے کہ رب قریب ہے، جیسے فرمایا نا فینی قریب، جب رب تعالیٰ قریب ہے تو بلند آواز سے ذکر کرنے کا کیا معنی؟ کیوں کیا جاتا ہے بلند آواز سے ذکر؟ تو اس بارے میں یاد رکھنا کہ جہاں تک آواز جاتی ہے ذکر اللہ کی، وہ ہر ذرہ جو ہے ہمارے ایمان کے اوپر گواہ ہو جاتا ہے، یہ بھی اس کا فائدہ ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی فائدہ ہے کہ شیطان ان بلند آواز سے ذکر کرنے والوں کا ذکر سنتا ہے، بھاگ جاتا ہے۔ اور یہ بھی فائدہ ہے کہ دوسرے لوگوں کو بھی رغبت پیدا ہوتی ہے، اور یہ بھی فائدہ ہے کہ دل جو غفلت سے بھر چکا ہے، اس کی سیاہی ذکر اللہ سے دور ہوتی ہے، تو اس وجہ سے بلند آواز سے ذکر کیا جاتا ہے۔ فرمایا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، چاہیے کہ میرا حکم مانے، مجھ پہ ایمان لے تاکہ وہ ہدایت پا جائے۔ کہ اگر ہدایت پانے والے معاملات ہے تو فرمایا ایمان لے آؤ اور حکم مانو، جب تم حکم مانو گے تو اس طریقے سے تم جو ہے وہ کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب بندہ ذکر اللہ بلند آواز سے کر رہا ہے، برکتیں سے نصیب ہو رہی ہے، ذکر بالجہر جسے کہا جائے۔ آپ علیہ السلام نے، اور اکثر آپ کا یہ معمول تھا، آپ گھر سے رات کو تشریف لے جاتے، باہر دیکھتے کہ کس صحابی کے رسول کے گھر سے جو ہے ذکر اللہ کی آواز آ رہی ہے، کون کیا پڑھ رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے۔ دیکھا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے گھر سے رات کے وقت جو ہے بلند آواز سے قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہے، آواز آ رہی ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس معاملے کو سن لیا کہ بلند آواز سے تلاوت کی جا رہی ہے۔ صبح جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ رات کو بہت بلند آواز سے تلاوت کر رہے تھے، وہ تلاوت کی آواز باہر تک آ رہی تھی، وہ کیسی ہستیاں تھی کہ ہمارا یہ معاملہ ہم رات سو کر گزارتے ہیں، لیکن وہ ایسی مقدس ہستیاں تھی کہ وہ پوری رات قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے گزارا کرتی تھی، بلند آواز سے تلاوت کیا کرتی تھی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں بلند آواز سے قرآن کی تلاوت کر رہا تھا تاکہ اس کی برکت سے، فرمایا میں سوتوں کو جگاؤں، شیطان کو بھگاؤں اور رب کو مناؤں۔ تین باتیں نے فرمائی۔ میرا یہ عمل اس وجہ سے کہ سوتوں کو جگایا جائے، شیطان کو بھگایا جائے اور رب کو منایا جائے۔ تو بہرحال ہر حال میں ذکر اللہ کثرت کے ساتھ تلاوت کرنا، بلند آواز سے ذکر کرنا، بلند آواز سے تلاوت کرنا، اس تمام کے فوائد ہی فوائد ہے۔
اب وہ کوئی کہے کہ تقدیر میں لکھا ہے تو وہ مل جائے گا، دعا کی کیا حاجت ہے؟ تو یہ بات یاد رکھیں کہ تقدیر میں لوح محفوظ پہ اس وقت یہ بھی لکھ دیا گیا کہ یہ بندہ مانگے گا تو اسے عطا کریں گے، نہیں مانگے گا نہیں دیا جائے گا۔ اب کیا کرو گے؟ معاملہ پھر بھی پھنسا، دعا تو مانگنی ہی ہے، ذہن فساد کی طرف جائے گا تو پھر فساد یہاں سے ختم بھی ہوگا کہ دعا لوح محفوظ کے حوالے سے بھی لکھ دیا گیا مانگے گا تو ملے گا۔ اب بتاؤ، مانگنا تو پڑے گا۔ تو بہرحال اس قسم کے، کیونکہ دعا بھی ایک عبادت ہے، تو کچھ لوگ اس طرح کی جان چھڑا دیتے ہیں، یار تقدیر میں لکھ دیا گیا ملنا ہے ملے گا نہیں ملے گا، یہ بھی اگر لکھ دیا گیا ہوا پھر کہ مانگو گے تو ملے گا، نہیں مانگو گے نہیں ملے گا۔ تو بہرحال یہ ہے دعا کرتے رہنا چاہیے، یہ سب سے اہم ترین شے ہے۔ اور رب تعالیٰ فرماتا ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، میں دعاؤں کو قبول فرماتا ہوں، تو میرا حکم مانو تو میں دعاؤں کو قبول فرماتا ہوں۔ اب حکم مانا دعا قبول نہ ہوئی پھر ذہن چھوٹا ہو جاتا ہے، بعضوں کا شکوہ شکایت والے معاملات ہو جاتے ہیں، یہ کبھی نہ کریں۔ بندے کا کام فقط کیا؟ دعا مانگنا، سو مانگے، اس کا کام اتنا ہے، جو آپ کا کام ہے وہ آپ کرے، جو رب کا معاملہ ہے وہ رب بہتر فرمانے والا ہے۔ ہمارا کام ہمیں جو حکم دیا ہمیں وہ کرنا ہے، کیونکہ بعض اوقات دعا قبول نہ ہونا بھی ہمارے لیے بہتر ہوتی ہے، جیسے حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ بندہ بعضوں کا بری چیز طلب کر رہا ہوتا ہے، اپنا چھوٹا ذہن ہے، اس نے ذہن کے مطابق سوچا یہ بہت اچھا کام ہے، لیکن وہ کام اس کے لیے بہت غلط تھا، آگے جا کے اس کا نتیجہ بہت برا تھا، تو یہ بری چیز کو اپنے جذبات احساسات کو دیکھتے ہوئے طلب کر رہا ہے۔ میرا رب جانتا ہے، وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ چیز اگرچہ یہ مانگ رہا ہے اس کے لیے بہتر نہیں، اسے عطا ہی نہیں فرماتا، تو یہ نہ دیا جانا بھی ہمارے لیے بہتر ہے۔ اسی طریقے سے بعض اوقات دعا بندہ مانگتا ہے، اسے وہ نہیں ملتا، لیکن اس کے عوض اس کی بلاؤں کو دور کر دیا جاتا ہے، تو یہ قبولیت تو ہے۔ اسی طریقے سے بعض اوقات بندہ دعائیں مانگتا ہے تو اس صورت میں اللہ رب العزت اسے دنیا و آخرت میں اس کے عوض ثواب عطا فرما دیتا ہے، تو قبولیت تو ہے، ہر حال میں قبول ہی قبول ہے۔ مومن کی دعا ہے، مسلمان کی دعا ہے، عبادت کے بعد مانگی گئی دعا ہے، کیسے رد ہو سکتی ہے؟ لیکن یہ قبولیت کے سارے ذرائع ہیں۔ ایک حدیث شریف میں یہاں تک آیا کہ بروز محشر ایک شخص اپنے اعمال کو دیکھے گا، اس کے اعمال جو ہے اس کا ثواب پہاڑوں کے برابر ہوگا، وہ عرض کرے اللہ اتنی نے کیا؟ تو اسے جواب دیا جائے گا، اے بندے تو جب دنیا میں دعا مانگتا تھا یہ وہ ساری تیری دعائیں ہیں جو دنیا میں قبول نہ ہوئی، مگر آخرت میں ہم نے ثواب کی صورت میں تیرے سامنے پیش کر دی۔ ثواب ہی ثواب، برکت ہی برکت، کیوں دعا سے محروم ہوتے ہیں؟ ہر حال میں دعا مانگی جائے، ہر حال میں مختصر سی عبادت کیے اس کے بعد بھی دعا مانگے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید کا نور ہم سب کو عطا فرمائے، جو واضح و نصیحت درس قرآن ہوا اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، غلطی کوتاہی کبھی معاف فرمائے، جن احباب نے شرکت کی مولا سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وما علینا الا